بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بخاری شریف کا سبق عرض کروں گا، بیان کروں گا، جس کو آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے سے پہلے اس کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی کوالٹی کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے بخاری شریف کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم حدیث کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت بیان کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث کی تعریف بیان کریں گے۔ حدیث کی دو قسمیں، نمبر 1 روایتاً، نمبر 2 درایتاً۔ حدیث جو روایتاً ہے وہ آقا علیہ السلام کے قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں، اور علم حدیث کا موضوع آقا علیہ السلام کی ذات خود آپ ہیں۔ نمبر 2 درایتاً جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ راوی اور مروی جو حالات بحیثیت رد قبول معلوم ہو اس کو کہتے ہیں، اور اس اسم کا موضوع راوی اور مروی عنہ ہیں۔ حدیث کی قسمیں بیان کروں گا میں آپ کے سامنے۔ ویسے تو حدیث کی بہت زیادہ قسمیں ہیں، چند قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نمبر 1 حدیث مرفوع، نمبر 2 حدیث موقوف، نمبر 3 حدیث مقطوع، نمبر 4 حدیث متصل، نمبر 5 حدیث معلق، نمبر 6 حدیث مرسل۔ حدیث مرفوع کی تعریف بیان کریں گے ہم۔ اس کی تعریف یوں ہے کہ جس حدیث میں آقا علیہ السلام کے اقوال یعنی قول مبارک جو آپ نے بیان فرمایا امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے جو اقوال بیان فرمائے، اور افعال جو آپ نے ظاہری زندگی کے اندر جو گزارے، جو آپ نے کام کیے، اس کو کہتے ہیں تقریر یعنی ان 3 چیزوں کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ نمبر 2 حدیث موقوف، جس حدیث میں صحابہ کرام کا اقوال، افعال اور تقریر کا بیان، اس کو کہتے ہیں۔ حدیث مقطوع، جس کی تعریف یہ ہے کہ تابعین کے قول، افعال اور احوال اور تقریر کو حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ حدیث متصل، جس حدیث کی سند سے کوئی راوی ساقط نہ ہو، یعنی حذف نہ کیا گیا ہو، پورے کے پوری راوی موجود ہو، 1 سے لے کر لاسٹ تک پورے کے پورے راوی موجود ہو۔ حدیث معلق، جس کی سند سے شروع میں راوی کو حذف کر دے گی، ابتداء کو راوی حذف کر دے گی، یا کل۔ حدیث مرسل، جس حدیث کی سند کے آخر سے کوئی راوی ساقط کر دیا گیا، مثلا تابعی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے روایت کی کرے اور صحابہ کرام کو چھوڑ دے۔ اس سے پتہ چلا حدیث کی جو تعریف ہے وہ حدیث جو مرفوع ہے، اس کی تعریف آقا علیہ السلام کے قول، فعل، تقریر، اس کو کہتے ہیں۔ جو آپ نے زندگی گزاری، جو آپ نے فرمان اپنی امت کے لیے، امت مسلمان کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے جو ہے قوم کے لیے جو آپ نے بیان فرمایا، اس کو کہتے ہیں اقوال۔ افعال، جو آپ نے خود اپنی ظاہری زندگی کے اندر جو فرمایا، جو کام آپ نے کیے، جو آپ نے امت مسلمہ کو بیان، جو کام امت مسلمہ نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھے، جو صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا، اس کو کہتے ہیں افعال۔ دوستو، جو میں نے آپ کے سامنے جو تعریفیں کی ہیں، چند تعریفیں ہیں۔ دوستو، آج کا سبق صرف تعریفیں پر ہی ختم کرتے ہیں، اور آگے والا سبق انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دوستو، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔